فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور بہت حد تک ان کا چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح اور امیر سیف الدین اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ یعنی سلطان سے چھپ کر مدد، زر و جواہرات دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگی پرندے، حسین اور نوجوان رقاصائیں اور گانے والیاں، سازندے، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوششیں کیں، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوششیں عالم اسلام کے نام کو بھی داغدار کر سکتی ہیں۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے۔ اگر تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بات 100% صحیح تھی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ فرما دیا ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ جاہل لوگ جو آج بھی کافروں کو اپنا دوست کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرجدار آواز سے کہا، تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور رینارڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شرح اور مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے اور مسلمان اللہ کا سپاہی ہیں، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرطیں ہیں۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ ایسے انسانوں کے لیے خطرناک ہیں جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ اسے دین و مذہب سے کیا غرض ہے، لیکن میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ ایک یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا، جنگی قیدی بھی بے اندازہ۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مال غنیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غرباء میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کے کیمپوں میں جمع ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کرتے رہے۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمتیں دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن الصباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کینہ اور بغض سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن الصباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن الصباح کا فرقہ اسلام کی آستین میں سام کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن الصباح نامی ایک شخص اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو سلطان ہی سمجھتا تھا۔ اس نے ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔
اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور سامان اور جڑی بوٹیاں، ہپناٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے۔ اس کے علاوہ وحشت یعنی کہ دنیا کی جنت بنائی، یعنی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری چالیں چلی کہ یہ ہماری جنت ہیں، آپ یہاں ادھر آؤ، یہاں دنیا کا ہر سکون ہے، ہر آشائش ہیں، جن میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈز بن جاتے تھے، اور کسی کو جب قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے ایک پراسرار طریقہ اپناتے تاکہ کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو اور کسی کو کوئی سراغ بھی نہ ملے۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس گروہ نے یہی طریقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن ناکام رہے، اور یہ گروہ کہتا ہے کہ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاول حسنی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے پیشاب کرنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کا ستارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ایک خاص اشارہ، 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمن بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر وار کرنے کی کوشش کی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہیں۔ اس پر اس سے پہلے 2 حملے ایسے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈز کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سر ننگا تھا، اس لیے بھرپور طاقت سے ایک گھنسا حملہ آور کی توڑی پر مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا، لیکن اس وقت ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہولہان کر رہے تھے۔ اس سے چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون، تو وہ اس مارکہ میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے
कुछ ज़ख्मी हुए तो इंकशाफ हुआ कि ये जो दस्ता सुल्तान सलाह उद दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था, इसमें 7 फ़िदाई थे जो सुल्तान सलाह उद दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। इन्होंने इस काम के लिए सिर्फ़ एक फ़िदाई को अंदर खेमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई तो दूसरे भी अंदर चले गए। असल मुहाफ़िज़ भी अंदर चले गए, वो सूरत हाल समझ चुके थे। सुल्तान सलाह उद दीन अय्यूबी ने अपने ऊपर पहले हमला आवर की गर्दन पर खंजर रख कर पूछा कि वो कौन है और इसको किसने भेजा। सच कहने पर सुल्तान ने इसके साथ जाबख्शी का वादा किया। उसने कहा कि वो फ़िदाई हैं और इसको आपके चचाजाद भाई ने भेजा है और इसके साथ आपकी सल्तनत का एक गवर्नर भी मिला हुआ है। सुल्तान बेचैनी के आलम में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह, जब तक तू मेरे साथ हैं मुझे किसी की परवाह नहीं कि कौन मेरे ख़िलाफ़ हैं। सुल्तान सलाह उद दीन अय्यूबी का ये अकीदा था कि जब तक सांसें लिखी हुई हैं तब तक ज़िंदा रहूँगा, लेकिन जब मौत का वक्त आ गया तो कोई नहीं बचा सकेगा, न अपना न बेगाना। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।